اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کی نسبت اختیار کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کی رفاقت اختیار کرو، سچوں کی مائیت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے متعلق دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک نمبر، دو چیزیں ذکر فرمائیں۔ آج ذرا میرے آسان سے گفتگو، آج آپ میری تھوڑی مشکل اٹھائیں، میری گفتگو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور کہیں سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں ذکر کی۔ کتنی چیزیں ذکر کی؟ دو چیزیں ذکر کی، ایمان، دوسرے نمبر پر تقوی۔ ایمان، تقوی، دو چیزوں کا بیان فرمایا۔ تیسری چیز فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ اب دو چیزیں جو ذکر کی ہیں، ایمان اور تقوی، پھر تیسری ذکر کی ہے صادقین کی معیت۔ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا کہ ایمان اور تقوی دو چیزیں ذکر فرمانے کے بعد پھر دوبارہ سے صادقین کے ساتھ ہونے کی بات قرآن نے کیوں بیان کی ہے؟ کیا ایمان والا ہونا یہ صادقین میں ہونا نہیں ہے؟ کیا اتقوا اللہ والا ہونا صادقین میں ہونا نہیں ہے؟ جب ہونا ہے تو پھر صادقین کے ساتھ کیوں ہو جائیں؟ تو اس کا جواب دیا مفسرین کرام نے کہ دراصل ایمان اور تقوی یہ دو قیمتی خزانے ہیں، یہ دو قیمتی خزانے ہیں، اور جو جہاں پر خزانے ہوتے ہیں نا تو ان خزانوں کی چوری کا بھی ڈر ہوا کرتا ہے کہ ان خزانوں کو چور چوری کر لیں گے، ڈاکو ڈاکہ مار لیں گے اور وہ خزانے چوری ہو جائیں گے۔ تو پھر جہاں خزانے ہوتے ہیں اور ان کی چوری کا ڈر ہوتا ہے تو وہیں ان خزانوں کی پہرے داری پر حفاظت کے لیے محافظ بھی مقرر ہوا کرتے ہیں تاکہ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال سکے، چور چوری نہ کر سکے اور یہ خزانہ چوری نہ ہو جائے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دو قیمتی خزانوں کا ذکر کر کے بھی قرآن نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان اور تقوی دو قیمتی خزانے ہیں، اور شیطان جیسا دشمن، نفس جیسا دشمن ہر وقت ان خزانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، انہیں چوری کرنے کے لیے تیار ہے، متاع ایمان کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ اگر ایمان اور تقوی کا یہ قیمتی خزانہ محفوظ ہو جائے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ اس لیے کہ اللہ نے ان صادقین، ان صالحین، ان اولیاء اللہ کو ان خزانوں کا محافظ بنایا۔ پھر آئیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے، سچوں کی نسبت اختیار کرو۔ یہ جو نسبت ہے، یہاں ایک جملہ اور بھی قابل غور ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ نہیں فرمایا كُونُوا الصَّادِقِينَ، سچے ہو جاؤ، نہیں فرمایا سچے ہونے کی بات ہوتی تو ایمان والا سچا ہے، اتقوا اللہ متقی ہونا سچا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ جو میم عین زبر مع ہے، اس مع کو کہتے ہیں یہ نسبت والا ہے۔ سچے نہیں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی نسبت اختیار کر لو۔ جب نسبت ہوگی تو بظاہر تمہارا کوئی دام نہیں ہوگا، لیکن نسبت کے صدقے تمہارے بھی دام لگ جائیں گے، تم بھی قیمتی ہو جاؤ گے۔ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں، بازار جا کے جناب 700-800 روپے کلو کے مثالن ہے، پتہ نہیں اب ریٹ کہاں پہنچ گئے ہوں، بادام لے کے آئے، اور بادام لانے کے بعد ان کو توڑا، توڑنے کے بعد ان میں سے مغز کو نکالا،
اور جو جتنے چھلکے تھے انہیں ایک تھیلی میں ڈالا اور پھر کہا جاؤ اسے جا کے باہر کچرے میں پھینکاؤ۔ دیکھنے والے نے سوال کیا کہ لے کے آیا ہے اتنے پیسے خرچ کر کے اور اب تم اسے توڑنے کے بعد کچرے میں کیوں پھینک رہا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے، یہ جو پھینک رہا ہوں نا، اصل قیمت اس کی نہیں تھی، اصل قیمت اس کی تھی جو اس کے اندر موجود تھا۔ آسان کر دوں، اصل قیمت اس کی تھی جو مغز اس کے ساتھ موجود تھا، جس مغز سے اس چھلکے کو نسبت تھی اس کی وجہ سے اس چھلکے کی بھی قیمت بنی۔ اب جب یہ چھلکا مغز سے علیحدہ ہوا تو اس چھلکے کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت مغز کی ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نسبت والے بن جاؤ۔ جب تم صاحب نسبت ہو جاؤ گے، کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت اختیار کر لو گے تو تمہارا حال بھی اس قیمت کی طرح ہو جائے گا جو تلنے کے اندر بظاہر تو اس مغز کی ہوتی ہے مگر وہ چھلکوں کی بھی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اور جب تم نسبت سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا تمہاری قیمت بھی وہی رہ جائے گی جو چھلکوں کی رہ جائے گی۔ اللہ اللہ، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں نے صرف اس ایک مثال پر اکتفا کیا اور بات آگے بڑھا رہا ہوں، کہے سبحان اللہ۔ گو کہ مجھے ابھی اتنا زور لگانے پہ پابندی ہے مگر یہاں میں نہیں رک سکتا، آگے نہیں لگاؤں گا، آگے نہیں تقریر کروں گا، مگر یہاں مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اس لیے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سچے غلام ہیں اور خادم غلام ہیں۔ آپ کے پاس ایک روز مہمان آئے نا، اور جب وہ کھانا کھانے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے تو کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان میلا کچیلا ہوا تو حضرت انس نے اپنے خادم کو یا خادمہ کو بلایا اور وہ جو دسترخوان کا کپڑا تھا وہ اسے دیا کہ جاؤ اسے تندور میں ڈال دو۔ اب تندور میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اور آپ جانتے ہیں آگ کا کام جلانا ہوتا ہے۔ مہمان پریشان ہوتے سوال کرنے لگے کہ آگ کا کام جلانا ہے اور آپ بجائے اس کو کپڑے سے صاف کرنے کے یا دھونے کے کہ پانی سے دھو دیا جائے، آپ اسے کہہ رہے ہیں جا کے تندور میں آگ میں ڈال دو۔ تو حضرت انس نے فرمایا ابھی صبر کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، آپ نے فرمایا ایسے کرو اس آگ سے وہ دسترخوان نکال کے واپس لے آؤ۔ اب وہ سمجھ رہے تھے دیکھنے والے کہ آگ جلا چکی ہوگی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اسی جلتے ہوئے تندور میں سے وہ دسترخوان اس خادم یا خادمہ نے باہر نکالا اور جب لا کے سامنے رکھا تو وہ جلا نہیں تھا بلکہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ حضرت انس نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ ماجرا یہ ہے، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور آپ ہمارے مہمان بنے تھے۔ مقدروں والے ہوتے ہیں وہ جن کے گھر ان کا پیر مہمان بن کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقدر والے ہوتے ہیں وہ جو اپنے پیروں کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور ان کے قدم لگ جانا خوش نصیبی سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات عزیز وقار پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تھے نا تو سرکار نے کھانا تناول فرمایا تھا۔ تناول فرمانے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس دسترخوان کے ساتھ مسح فرمایا تھا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے
جب یہ دسترخوان میلا ہوتا ہے ہم اسے پانی سے نہیں دھوتے بلکہ آگ میں ڈال دیتے ہیں. جس دسترخوان سے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک مس ہو گئے، جس دسترخوان کے کپڑے کی نسبت مصطفیٰ کی انگلیوں کے ساتھ ہو گئی، پس آگ اس دسترخوان اس کپڑے کو اس دن سے کبھی جلاتی نہیں ہے بلکہ اسے صاف ستھرا کر کے ہمیں واپس دے دیا کرتی ہے. تو حضرات سوچئے نسبتوں کا یہ کمال ہے کہ نسبتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی انگلیوں سے مس ہونے والے کپڑے کو آگ نہیں جلاتی. تو میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ پھر جن کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگے، جس ابو بکر کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگے، جس عمر کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے دستے مبارک سے لگے، جس عثمان کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگے، جس علی کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگے، اور جن حسن اور حسین کے تو ہاتھوں کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں لے کے کھلاتے رہے، چلاتے رہے، چومتے رہے. اللہ اکبر. اور پھر میں ان صحابہ کے مقدر میں قربان جاؤں کہ جن صحابہ کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگے، جن اہل بیت اطہار کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگے، پھر ان عظمت والے ہاتھوں کو ان نسبتوں کی برکت سے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے. اللہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں، حضور کی ہر نسبت کی وجہ سے ہر نسبت والے سے پیار کریں، وہ حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، پنج تن پاک ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری صحابی تک بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا ادب کریں، سب کا احترام کریں، سب سے محبت کریں. اس لیے ان سب کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرات جڑا اللہ دے ونیاں دا کردہ سنگ اس کچھ تے بھی آ جاندا ہے ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا رندانی کوڑی بھی مل گر جائے ٹوٹ کے جیڑا کسے ہار چو. اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں پر استقامت نصیب فرمائے، نسبتوں کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ